ایمان ارشاد ہوتا ہے وہ ایسا دن ہے کہ اختیار نہ ہوگا کسی نفس پر تھوڑی بھی، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ان سب کو ہماری طرف لوٹنا ہوگا۔ اے طالب حقیقی، یہ ایسا درمیانی نفس ہے کہ سالک اگر نفس امبارہ اور نفس لوامہ پر پوری طرح قابض ہو جاتا ہے تو نفس ملہمہ میں اس کو سکون ملنے لگتا ہے، عبادت و ریاضت میں لطف حاصل ہوتا ہے، مجاہدہ مراقبہ بفضل ربی جاری ساری رہتا ہے۔ اس مقام پر انسان میں شیطانی خصلتیں بند ہو جاتی ہیں اور انسان فطرت ابھر کر آ جاتی ہے۔ انسانی جو فطرتیں ہیں جو پوشیدہ ہو گئی تھی، جو نفس امبارہ کے وجہ سے دب گئی تھی، وہ اب ظاہر ہونے لگتی ہے۔ نیک صالح عمل بے ریا و بے رنج کرتا ہے، قلب اس کا سلیم اور روح امین ہوتی ہے، دل کا یاد الہی میں مستقر رہتا ہے، فرشتے اور انبیاء کی روحیں اس کی نظر آنے لگتی ہے۔ نفس ملہمہ کو روح انسانی بھی کہتے ہیں۔ اس مقام پر اس کے آگے کی منزل آسان نظر آتی ہے، اپنے عرفان آگاہی سے سینے میں نور ہدایت آنا شروع ہو جاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم یعنی آگے کی منزل صاف دکھائی دینے لگتی ہے۔ من ظلمات الی النور یعنی ظلمت نفس سے نکل کر نور کی طرف چلتا ہے۔ اے طالب، اس نفس ملہمہ پر آ جانے کے بعد بہت ہی ہوشیاری سے کام لینا چاہیے، شوق کے گھوڑے سے اترنا نہ چاہیے، تھوڑا سا پی کر بہک نہ جانا چاہیے، جو بھی دل میں وارد ہوا ہو اسے پوشیدہ رکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا، اور یاد رہے کہ درمیانی نفس ملہمہ کے آگے کی منزل میں بقا ہے اور پیچھے کی منزل میں فنا ہے، اور آگے کی منزل میں اطمینان ہے اور پیچھے کی منزل میں پریشانی ہے، فقط اشارہ کافی ہے جو اہل نظر ہے ان کے لیے۔ اب چوتھا نفس، نفس مطمئنہ، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اے اطمینان پانے والے نفس، اپنے رب کی رضا کی طرف راضی خوشی سے آ جا، بس داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ جیسا کہ اس نفس کا نام ہی مطمئنہ ہے، اس مقام پر انسان کو الا ان تطمئن القلوب حاصل ہوتی ہے۔ یہاں پر انسان اپنی ہی معرفت پر آپ شہدا ہے، یعنی ذات الہی کے سوا کوئی یہاں پر موجود نہیں، یہاں پر معشوق کا مشاہدہ ہی مشاہدہ ہے، فنا سے بقا کی منزل پر آیا ہے، یہاں سے واپس نہیں ہونا، قائم و دائم رہ کر مشاہدہ و معائنہ میں قلب کو رکھنا ہے۔ اس منزل پر انسان کی زبان سیف رحمان ہوتی ہے، نظر کیمیا ہوتی ہے، ہاتھ ید اللہ بن جاتا ہے اور کان سمیع اللہ اور زبان کلیم اللہ بنتے ہیں، اور دل اس کا عرش اللہ کے مانند ہو جاتا ہے۔ الانسان سری و سرہ یعنی انسان میرا بھید ہے اور میں اس کا بھید ہوں، یہاں پر واضح ہو جاتا ہے اور سکون قلب و تسکین جاں نصیب ہوتی ہے۔ اے طالب حقیقی، سمجھ اور یاد رہے کہ تو شوق کے گھوڑے پر سوار ہو کر اس منزل پر پہنچا ہے، ادھر ادھر بھٹکا نہیں ہے اور اپنی نظر کو ہمیشہ بلندی پر رکھتا ہوا آیا ہے، تب یہ مقام نصیب ہوا ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اسی کو سمجھ، اپنے آپ کو سنوار یعنی کشف و کرامت سے باز آؤ۔ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فرمان ہے کہ وہ نفس ما سویہا یعنی قسم ہے نفس کی اور قسم ہے اس کی جس نے نفس کو سنوارا، تجھے اپنا فقر کافی ہے، اللہ بس باقی ہوس۔ اب آتا ہے اس راہ کا پانچواں نفس جسے کہتے ہیں کہ نفس رحمانیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد قریب میں دکھاتے ہیں ہم ان کو ہماری نشانیاں آفاق میں اور ان کے نفسوں میں، یہاں تک کہ ان کے لیے کھلا ہو جائے گا کہ وہ حق ہے۔ اے عزیز، واضح ہو کہ نفس امبارہ، نفس لوامہ اور نفس ملہمہ، ان تینوں کے منزل و مقام پر مجاہدہ نفس، تزکیہ نفس کرتے ہوئے نفس مطمئنہ میں قدم رکھا اور سکون قلب و تسکین جاں پایا ہے۔ اب کوئی نفس نہیں رہ گیا مگر ان چاروں نفس کا سالک رحمان، ان چاروں نفس کا مالک نفس رحمان ہے۔ کل نفسوں پر اسی کی حکومت ہے، کل نفس اسی میں سمائے ہوئے ہیں، اسی لیے اس کو نفس رحمان کا نام دیا ہے۔ یہ نفس تمام قدرت و کمال کا مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے جو معبود برحق ہے۔ قولہ تعالیٰ انی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہی اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے۔ سالک کو اس اعلیٰ مقام پر اپنے آپ کی اصلاح ہو جاتی ہے، یہاں پر کوئی بھی غیر نہیں، سالک سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز عیاں ہے۔ الانسان مرآۃ الرحمن یعنی انسان آئینہ رحمان ہے، نور ہی نور ہے، رب ہی رب ہے، یعنی اس مقام پر رحمان انسان میں نظر آتا ہے۔ جیسے مربی کہتے ہیں من عرف دعوات ہے اور نفس ہوئے گا قلم، قد عرف کے لو اوپر رب بہو ہوگا رقم، نفس سے جاری ہوئے اولاد آدم ہے بہم، نفس جس کو بولتے سو حضرت آدم کا دم،
سیدنا بندہ نواز گیسودراس رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اشعار سمجھداروں کے لیے ہے، ناقلوں کے لیے نہیں۔ اب رہی بات جو کہا جاتا ہے کہ